قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر بھی، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے بیچ کی نماز کی حفاظت کرو۔ اس طرح کی بہت ساری آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، تقریباً سینکڑوں آیات ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، یا یہ کہا گیا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب قائم کرنا کیا ہے اور حفاظت کرنا کیا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جب نماز کو قائم کرنا، قائم کہتے ہیں گاڑ دینے کو، جیسے خیمہ گاڑ دیتے ہیں نا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ خیمہ قائم کر دیا گیا، یعنی کہ وہ خیمہ ایسا گاڑ دیا گیا کہ اس کے اوپر آندھی طوفان، حالات، پریشانیاں، مصیبتیں کچھ بھی آ جائیں، لیکن وہ خیمہ اپنی جگہ سے اکھڑنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے قائم کرنا۔ اس کا اثر قرآن نے بیان کیا ہے، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس کا اثر یہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے وہ فحش اور برے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہے قائم کرنا، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ قائم کرنا نہیں، ہمارا معاملہ اس کا الٹا ہے۔ اس کا الٹا کیا ہے؟ اس کا الٹا یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ بھی حادثات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں پہنچ جائیں، لیکن ہماری نماز ادھر سے ادھر نہ ہو۔ لیکن اس کا الٹا کیا ہے؟ اس کا الٹا یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر ذرا سی پریشانی آئی، سب سے پہلے حالات نماز کے اوپر آتے ہیں، نماز آگے پیچھے ہوتی ہے۔ گھر کے اندر مصیبت آ گئی، نماز آگے پیچھے، بلکہ نماز غائب ہو گئی۔ گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ انتقال آخرت کی یاد دلاتا، وہ آخرت سے اور دور کر رہا ہے۔ بجائے اس کے قبر کی یاد دلاتا کہ آج میرا باپ جا رہا ہے، کل مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی تیاری کرنی ہے، آج میرا باپ جا رہا ہے، اس کے کیا چیز کام آئے گی وہاں پر، یہ ایک ذہن بننا چاہیے تھا۔ بجائے اس کے وہ نماز جو پڑھتا تھا وہ بھی غائب ہو گئی۔ کیوں؟ آج ٹائم نہیں ملا، باپ کی میت پر ٹائم نہیں ملا۔ گھر کے اندر شادی آ گئی تو سب سے پہلے حالات نماز کے اوپر آئے، نماز کا ٹائم نہیں ملا۔ مہمان آئے ہوئے ہیں، سب سے پہلے نماز غائب ہے، یا تو گھر پر پڑھ لی گئی یا نماز غائب ہے۔ بجائے اس کے کہ مہمان کو بھی لے کر آتے، اس کو کہتے کہ چلیے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ کون مہمان ہے جو یوں کہہ دے، منع کر دے کہ آپ جائیں میں نہیں جاؤں گا، اور اگر وہ یوں کہہ بھی دے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی نہیں کہیں گے مہمان اگر سویا ہوا ہے فجر میں، اگر گرمی کا موسم ہے ایک اور پنکھا اس کی طرف کر آئیں گے،
ہم خود آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن مہمان کو کہہ رہے ہیں کہ تو جا جہنم میں، جنت میں جاؤں گا۔ اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے۔ بس جھوٹوں سچوں کو تھوڑا بہت کہا، اس نے مانا نہ مانا، بس اپنا حق ادا ہو گیا۔ اس کے برخلاف اگر معاملہ دنیا کا ہوتا، اگر دنیا داری کا ہوتا، پیسے کمانے کا ہوتا، اگر وہی نوجوان بیٹا جو نماز چھوڑ کر پڑا ہوا ہے، جس کو باپ چادر اڑا کر آ رہا ہے، اگر وہی نوجوان بیٹا جو ہے وہ کام پر نہ جائے تو پھر سب ناراض ہیں۔ باپ بھی ناراض ہیں، باپ نے بولنا بند کر دیا، ماں بھی ناراض ہے، بھائی بہن بھی ناراض ہیں، یہاں تک کہ دوسرے لوگ بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ انکروا۔ کیا کہتے ہیں؟ انکروا۔ محلے والے، گاؤں والے بھی، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ عجیب آدمی ہے، پڑا رہتا ہے، اس کو کمانے کا فکر نہیں، بیوی بچوں کا فکر نہیں، پورے گاؤں کو فکر ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا۔ نہ ماں باپ کو فکر ہے، نہ بھائیوں کو، نہ بہنوں کو، نہ محلے والوں کو، نہ پڑوسیوں کو، نہ گاؤں کے کسی آدمی کو۔ کوئی یوں نہیں کہتا کہ عجیب آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں اگر کام پہ نہ جائے پھر سب ناراض ہیں، حالانکہ محلے والوں کو کوئی فائدہ نہیں اس کے کام پر جانے سے، پڑوسیوں کو کوئی فائدہ نہیں اس کے کام پر جانے سے، گاؤں والوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ گاؤں والوں کو پیسے تھوڑے دے گا وہ، لیکن سب کو برا لگتا ہے، کیونکہ ایک ماحول ایسا بنایا گیا ہے کہ دنیا داری کے معاملات میں اگر کوئی کام نہ کرے تو سب اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ہاں نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اور جو کام شریعت کے مطابق کرنے کے ہیں وہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، کسی کو تکلیف نہیں، سب آرام سے رہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ تو نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ حالات کسی بھی طرح کے آ جائیں، ہماری نماز آگے پیچھے نہ ہو، اور یہی معاملہ نماز کی حفاظت کا ہے۔ اکثر جگہ پر نماز کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ کیا ہے حفاظت؟ آپ دنیاوی چیزیں دیکھیں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ حفاظت ہے کیا چیز۔ مثال کے طور سے بارش آ گئی، آپ کی چارپائی صحن کے اندر پڑی ہوئی، تو کیا کریں گے آپ؟ فوراً دوڑیں گے، گھر والے سارے۔ کیوں دوڑیں گے؟ چارپائی کی حفاظت کرو، حفاظت کرنی ہے چارپائی کی، کہیں ٹائم آگے پیچھے نہ ہو جائے، اگر کچھ بارش اس پر گزر گئی تو چارپائی بیکار ہو جائے گی۔ گھر کی ہر چیز کی ہم حفاظت کرنا جانتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ذرا سی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، ڈاکٹروں کے چکر لگانے لگتے ہیں، اور لگانے بھی چاہیے۔ بدن کی حفاظت کا اتنا فکر ہے ہمیں، کپڑوں کی حفاظت کا کتنا فکر ہے۔ کیچڑ ہو رہا ہے، آپ چل رہے ہیں تو آپ قدم اس حساب سے رکھیں گے کہ آپ کے چپل جو ہے وہ چھینٹ نہ اٹھائیں۔ کیوں؟ کپڑوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کی ہم حفاظت کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر ہم حفاظت نہیں جانتے تو نماز کی نہیں جانتے، اگر ہم حفاظت نہیں جانتے تو دین کی حفاظت نہیں جانتے کہ دین کی حفاظت ہمیں کیسے کرنی ہے۔ کام پہ نہ جائے اس کی حفاظت جانتے ہیں، کچھ بھی پریشانی آ جائے گھر پر اس کی حفاظت جانتے ہیں کیسے ہوگی۔ بارش کا موسم آنے والا ہے، پہلے ہی انتظامات ہو رہے ہیں حفاظتی۔ گرمی آنے والی ہی پہلے ہی حفاظتی انتظام چل رہے ہیں، پنکھے ٹھیک کرائے جا رہے ہیں، اے سی ٹھیک ہو رہی ہے، اور کولر ٹھیک کرائے جا رہے ہیں، بجلی کا نظام ٹھیک ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ گرمی آنے والی، کیسے کٹے گی گرمی؟ سردی آ رہی ہے تو لحاف اور گدوں کا انتظام ہو رہا ہے، جرسی اور سواٹر کا انتظام ہو رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسی خریداریاں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ سردی آ رہی ہے بھائی، حفاظت کرنی۔ لیکن اگر حفاظت نہیں جانتے تو نماز کی نہیں جانتے۔ نماز کی کیا حفاظت ہے؟ نماز کی حفاظت یہی ہے
کہ نماز کے جو لوازمات ہیں سب سے پہلے ان کی حفاظت کی جائے. سب سے پہلے ہم پاک رہنا سیکھیں، پاک صاف رہنا سیکھیں، اپنے بدن کو پاک صاف رکھنا سیکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا سیکھیں. یہ اس کے لوازمات کی حفاظت ہے. پھر جو ہے وضو اچھی طرح کرنا سیکھیں، اس سے پہلے غسل اچھی طرح کرنا سیکھیں، اور اس کے بعد وضو کے اصول جانیں، وضو کے فرائض سے ہم واقف ہوں کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، تاکہ وضو کی حفاظت ہو سکے. جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے شاید 10 آدمی بتا سکتے ہیں کہ وضو کے فرائض کیا ہیں یا غسل کے فرائض کیا ہیں. آج کل بڑے بوڑھے 80 سال کے بوڑھے جنہوں نے خواب میں بھی کبھی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کبھی سنی بھی نہیں ہوگی، خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی، جب یہ موبائل آیا تو انہوں نے بھی اپنے پوتوں سے، اپنے نوازوں سے پوچھ کر موبائل چلانا سیکھ لیا. لیکن ایمانداری سے بتاؤ، کبھی نماز سیکھی؟ کبھی فکر ہوا کہ ہمیں نماز سیکھنی ہے یا نماز سیکھنے کی چیز ہے؟ اتنی لاپرواہی جتنی نماز کے تعلق سے اور دین کے تعلق سے ہمارے درمیان ہے، ہمارے اندر ہے، وہ کسی بھی معاملے میں نہیں ہے. 90 سال کے بوڑھے موبائل چلانا سیکھ گئے. اگر آتی نہیں تو نماز نہیں آتی. تو میں کہہ رہا تھا غسل کے فرائض، جب غسل کے فرائض یاد نہیں ہوں گے تو ایمانداری سے بتاؤ غسل کیسے ہو جائے گا؟ اور جب غسل نہیں ہوگا تو اگلی ساری عبادتیں بیکار ہیں. جب آدمی کا بدن ہی ناپاک ہے، وہ سجدہ کر اپنے ماتھے کو پھوڑ لے تو بیکار ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں اگر اس کا بدن جو ہے ناپاک ہے. اگر اس کے پاکی کا احکام اس کو معلوم نہیں کہ تیرا بدن پاک کیسے ہوگا، تیرے کپڑے پاک کیسے ہوں گے، تجھے غسل کرنے کا طریقہ کیوں نہیں آتا، تجھے وضو کیوں نہیں آتا، لیکن کوئی فکر نہیں. اگر فکر ہے تو موبائل کے فنکشنوں کا یہ فنکشن اب تک کیوں نہیں آیا میرے پاس، فلاں آدمی یہ کام کر لیتا ہے، فلاں نوجوان یہ کر لیتا، میں کر نہیں پاتا، ہر وقت ٹینشن میں ہے، یہ فنکشن کیوں نہیں آیا. فلاں آدمی یوں کر لیتا ہے، میں یوں نہیں کر پاتا، فلاں میرا دوست ہے وہ یوں کر لیتا ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، وہ اپلوڈ کر لیتا ہے. یہ ساری باتیں ہیں، مگر نماز کا کسی کو پتہ نہیں، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں. اور بددینی کا عالم یہ ہے کہ فکر نہیں ہے، کیونکہ فکر ہی ہر چیز کی جڑ ہے. جب فکر اندر آئے گی تو سب سے پہلے فکر آئے گی، اور فکر کے بعد آدمی سیکھنے کی طرف چلے گا. فکر ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے انشاءاللہ اسی موضوع پر آئندہ ہفتے بھی بات چلے گی. اگر اس موضوع کو لگاتار تسلسل سے سننا ہے تو ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی پر بات ہوگی، اور اس بات پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. نماز جیسی اہم عبادت جو ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے، اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، اس کے لوازمات کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو کیوں نہیں جانتے. جب ہم دنیا کی ہر چیز جانتے ہیں تو یہ کیوں نہیں جانتے. تو اس پر غور کریں گے، فکر کریں گے تو انشاءاللہ ایک تڑپ پیدا ہوگی. جب تڑپ پیدا ہوگی تو سیکھنا آسان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.